السلام علیکم ناظرین، میں شراز ویسی پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ آج ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، نئے ایشوز، نئے خبروں اور نئے معاملات کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود سید یزدانی گیلانی صاحب، جن سے ہم ان ایشوز پہ تبصرہ لیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم، کیا حال ہے سر؟ اللہ کا کرم۔ اور سر ہڑتال آج ایک دفعہ پھر شعبہ ٹرانسپورٹ کی طرف سے ہڑتال، گرینڈ ٹرانسپورٹ الائنس بنا تھا، ان میں جو موٹر وہیکل آرڈیننس بنا 2025 پنجاب حکومت کی جانب سے، تو ان پہ جو جرمانوں کی شرح ہیں یا چلانز ہیں اس پہ ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ کیسی رہی ہڑتال اور کیا دیکھتے ہیں آگے، کس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے صاحب شکریہ۔ جیسے کہ ابھی آپ جان رہے تھے کہ ٹرانسپورٹ عرصہ دراز سے یہ ان کا مطالبہ تھا کہ یہ بے جا چلان اور ان کے معاملات اور اتنے بھاری جرمانے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود حکومت کے ساتھ انہوں نے مختلف معاملات پہ گفت و شنید کرنے کی کوشش کی، معاملات طے ہو جائیں، لیکن وہ معاملات طے نہیں ہوئے۔ بالآخر انہوں نے ہڑتال کی کال دے دی۔ یہ ہڑتال کی کال پنجاب نے دی، ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے دی، اور اس ہڑتال کے بعد پھر پنجاب پاکستان بھر کے جو ٹرانسپورٹر انہوں نے بھی اظہار یکجہتی کے لیے انہوں نے بھی شامل ہو گئے۔ آج جب میں صبح نکلا ہوں اور میرے رپورٹر کے مطابق ہڑتال کافی حد تک 80% کامیاب ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے کہ اتنے بھاری جرمانے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں جی ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے کہ دیگر معاملات دیکھیں، یہ قدغن لگا دی گئی ہیں، اس دوران ہم اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتے۔ پنجاب حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کو کچھ ریلیف دے، ان کے بعد ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے اور ایسا راستہ نکالے جس سے حکومت کو بھی کوئی فائدہ ہو اور ان کے بھی لیے قدغن نہ آئے۔ اور اگر اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ نے کہا کہ یہ غیر معینہ مدت کے لیے ہماری ہڑتال ہوگی، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور ایشو سامنے ہے زانی صاحب، کہ جو بلوچستان، پختونخوا یا سندھ کے ٹرانسپورٹرز پنجاب کے دور میں آتے ہیں، تو جو پنجاب پولیس ہے وہ وہاں کے جو لائسنس ہیں یا پرمٹ ہیں جو بھی ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو یہ تو ایک عجیب سے نہیں بات ہوگی؟ بالکل عجیب بات ہے یہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس کا تو پاکستان کے کسی بھی شہر سے بنا ہوا لائسنس ہے، دیکھیں وہ آخر وہ پاکستان کے باسی ہیں، اس کو ماننا چاہیے۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ اگر وہ سندھ کی گاڑی کا نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہو تو جی وہ بھی یہاں چلان ہو جائے گی، سندھ کا چلان ہو تو وہ بھی نہیں مانا جائے گا، بلوچستان کا مسئلہ ہو تو وہ بھی نہیں مانا جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ بلوچستان بھی ہمارا حصہ ہے اور سندھ بھی ہمارا حصہ ہے، تو اس لیے یہ دو رائے تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہڑتال یہ جائز مطالبات ہیں جس کے اوپر ان کی بات سنی جانی چاہیے۔ اور جہاں تک رہ گیا کہ یہ ہمارے جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں جو اوور لوڈنگ کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے نا، موٹر وے کا کہنا ہے یا پولیس کا موقف ہے، تو وہ بھی اپنی جو ہے نا ترتیب میں آ جائیں تاکہ جو ہماری سڑکیں ہیں وہ خراب نہ ہوں، ٹھیک ہے، اتنا لوڈ ڈالیں جتنا ان کو اپروو ہے، یعنی ان کو بھی پنجاب کے دائرہ کار کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن پنجاب حکومت کسی نہ کسی اس سلسلے میں آ کر بیٹھنا پڑے گا اور کوئی رولز نئے بنانے پڑیں گے، کوئی ترمیم کرنی پڑے گی، کوئی ان کے ساتھ گفت و شنید کرنے کے بعد کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ اچھا، علی پور میں مشہور زمانہ ہدایت رضوی کا جھانسی اسکینڈل سامنے آیا، ابھی اس کی گرد بیٹھی نہیں، ایک اور اسکینڈل سامنے آ گیا۔ علی پور کا ایک مضافاتی علاقہ ہے موزہ بندیشہ، اس کا اسکول ہے سر مثالی آکسفورڈ پبلک اسکول، اس کا پرنسپل ہے راشد شریف، بھائی کے ساتھ مل کر اپنے ہی جو وہاں اسکول میں زیر تعلیم طالبہ تھی اس سے بھی زیادتی کا ارتکاب، طالبہ حاملہ ہوئی، معاملہ پولیس تک گیا۔ یہ ایسا ہو کیا رہا ہے کہ جو ایک یہ جو سر سیکٹر ہوتا ہے نا، تعلیمی سیکٹر، استاد کا تو پیشہ بڑا مقدس ہوتا ہے، تو یہ کس طرف معاشرہ جا رہا ہے اور یہ علی پور سے یہ واقعات کیوں بھر کے سامنے آ رہے ہیں؟ ویسے بات یہ ہے کہ جو ہمارا جنوبی پنجاب ہے نا، وہ اس وقت زوال میں ہے، گردش میں ہے، ان کے اوپر ان کا استخارہ جو ہے نا ستارہ گردش میں ہے۔ باقی جہاں تک پرائیویٹ سیکٹر ہے، جس پرائیویٹ سیکٹر کو آپ چھیڑیں گے یہ معاملات وہاں سے اٹھیں گے۔ صرف تعلیمی سیکٹر نہیں، ہر سیکٹر تعلیمی سیکٹر اس لیے زیادہ ہے کہ وہاں پر ایک آدمی پرنسپل بن کر بیٹھا ہوا ہے، سرکاری بھیڑیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ جناب اسکول چلا رہا ہے۔ ایک تو اس کی تعلیم نہیں ہے، دوسری اگر تعلیم ہے تو اس کے پاس کون سا طریقہ کار ہے کہ جناب ایک بچیوں کا اسکول ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں پر 500 700 1000 بچی پڑھ رہی زیر تعلیم ہے، فیمیل ٹیچرز ہیں اور وہ اپنے پرنسپل آفس میں برجمع ہیں، ٹھیک ہے نا، اور باہر کیمرے لگے ہوئے ہیں، سیکورٹی گارڈ بٹھا دیا، پورا پرمٹ اسے مل گیا بدماشی کرنے کا۔ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے سی او ایجوکیشن کو چاہیے، ڈی او ایجوکیشن کو چاہیے، محکمہ سیکٹری ہے ایجوکیشن کو چاہیے کہ آپ رجسٹریشن کرتے وقت یہ ان کے اوپر قدغن لگائیں کہ جو بچی فیمیل ہے یا پرنسپل فیمیل ہوگی، ٹھیک ہے، کلرک بھی فیمیل ہوگا،
वहाँ कोई आदमी नहीं जा सकता। और प्रिंसिपल को रेंज में होना चाहिए वालिदैन के। सर कैसे रेंज में होगी? रेंज तो आपने खुद ही गवर्नमेंट ने खत्म कर दी कि आप अपने सिक्योरिटी के कैमरे लगाएं। अब उन्होंने सिक्योरिटी के कैमरे दाएं बाएं लगा दिए 10-12। जैसे ही वालिदैन उस रेंज में आते हैं वो अपनी बदमाशियां खत्म कर देते हैं। गार्ड अंदर जाके बताता है कि सर मैंने मिलना है, फलां बंदा मिलने आया, वो तो बदमाशी खत्म हो गई। या वो कह देगा मसरूफ है, प्रिंसिपल साहब नहीं है। ठीक है ना, आप वालिदैन की डायरेक्ट दस्तरस्त हो अपने प्रिंसिपल ऑफिस स्कूल में जाने की, माँ जा सके, बहन जा सके, भाई जा सके, ये तो है नहीं। तो जब आपने ये चीज़ें कदगन लगा दी तो ये बदमाशियाँ, ये स्याकारियाँ ये होती रहेंगी। नंबर 1। नंबर 2, ऐसे तलीमी इदारों को हमेशा के लिए उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाए। ठीक है ना, जो इस किस्म के घरोने कारोबार में धंधे में शामिल हैं वो किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। कौम की बेटियां हैं, वो वहाँ पढ़ने के लिए जा रही हैं और आप एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं। बस तौरे उस्ताद आपको इस किस्म की बात जेब नहीं देती कि आप उनके साथ को रंग रंगीलियाँ बनाएं और उनके साथ उनको गलत रास्ते पे चलाकर बहरा रवी का शिकार करें। तो एजुकेशन इदारा कहाँ है? गवर्नमेंट पंजाब कहाँ नज़र आ रही है? डीसी साहब कहाँ नज़र आ रहे हैं? मुजफ्फरगढ़ को डीसी चाहिए फ़ौरन। अच्छा, पहले ना ये साहब, ये जो साउथ पंजाब के मुजाफात है, यहाँ तालीम की तरफ तो जो पहले बड़ी कम है। जब इस तरह के मामला सामने आएंगे तो जो बच्चे कुछ वालिदैन अपने बच्चों को भेजते हैं वो भी भेजेंगे। पंजाब ये जो पसमानदा इलाके हैं ना, इनके लोगों का एक ये भी मौक़िफ़ है कि वो इसलिए बच्चों को तालीमी इदारों में नहीं भेजते, उन्हें पता है कि ये वहाँ पर जाकर बेरा रवी के शिकार होंगी। जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो यकीनन वो कहते हैं, देखा हम कह रहे थे ना कि आपको बच्चियों को स्कूल में दाखिल ना करवाएं। इसी वजह से वो तालीमी मैदान में बच्चियाँ टिकती हैं। लेकिन जो बेचारे किसी न किसी वजह से देखते हैं कि हमारी तालीम नहीं हो सकी, मेरी बीवी तो पढ़ नहीं सकी, चलो बच्चों को तो पढ़ लें, तो उनके लिए बड़ा मसला है। तो खुदारा उनका भी सोचें और अपना किबला भी दुरुस्त करें। और ऐसे लोगों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए जो माशरे के नासूर है। अच्छा सर, डिजिटल वर्ल्ड है लेकिन हमारे मुआशरे में फिर भी कोई लोग कोने को रास्ता निकाल लेते हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जाली लाइसेंस, यानी एक शख्स गया अपना आईडी कार्ड उसे एंटर कराया तो पता चला कि उसके आईडी कार्ड में पहले किसी को लाइसेंस इशू हो चुका है। यानी कि एक तरफ से लाइसेंस बनने का दबाव, उधर से 2 नंबरी। देखिए बात ये है कि क्या खाली लाइसेंस के ऊपर ये बात है? लोगों के पास तो पासपोर्ट 2-2 हैं। लोगों के पास आज के डिजिटल वर्ल्ड में आज की बात कर रहा हूँ ना, पुरानी बात नहीं कर रहा। ये देखे ना, जो मासूफ अभी मुल्क से बाहर भागे थे उनके पास 2 पासपोर्ट थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। हर जगह पर हर अमला, पासपोर्ट का अमला हो, शनाख्ती कार्ड का अमला हो और दीगर प्रोसेस हो, इसी तरीके से लाइसेंस तो क्या हो गया? तो ये कौन सा इंटरनेशनल कोई इसकी जो ऑनलाइन जो है ना वो रीचेकिंग या चेकिंग करने वाले दुबई में बैठे हैं, यही हम लोग ही है ना। तो लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जो मुस्तहिक हैं उनका तो लाइसेंस ही नहीं बन रहे। ठीक है, 10-10 दफ़ा उन्हें फेल कर दिया जा रहा है। सिर्फ भारी जुर्माने पे वसूल करने के लिए, फीस लेने के लिए जाएगी हमारे स्कूल में एडमिशन लें, 7,000 माह फीस जमा कराएं। ऐसे ही है ना, फिर जाके उनको जनाब मामला। तो इस किस्म की कदर ना लगाया जाए, लोगों के लिए आसानी पैदा की। एक तरफ तो आप लाइसेंस के लिए गाड़ियों को रोक रहे हैं, उनको कहते हैं लाइसेंस बनवाएं, और दूसरी तरफ इतनी शरायत हैं कि वो कहाँ जाएँ। और 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार से लाइसेंस बन रहे हैं। खौफ खुदा नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं आप, और बगैर लाइसेंस के जनाब जुर्माने इतने भारी हैं। तो अगर लोग बनवाने के लिए जा रहे हैं तो उनको लाइन में लगना, और वो फेल हो रहे हैं लर्निंग पे, वो चला नहीं सकते, तो क्या करें? यानी कमाई लूट मार का एक रास्ता, मार का एक बाजार गर्म किया होगा। अच्छा, मशहूर ज़माना विहाड़ी बार के वकील के कत्ल का मामला, पहले तो मामले को दबाने की बड़ी भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वकला के भरपूर एहतजाज और जो सिविल सोसाइटी है उसकी आवाज़ उठाने के बाद SHO को गिरफ्तार बिलाखिर कर लिया गया और FIA मुल्तान की तहवील में है। यहाँ तक कि पंजाब गवर्नमेंट DPO विहाड़ी को भी चेंज कर दिया है। आप क्या समझते हैं कि जो वकील जो मासूम कत्ल हुआ है वो इंसाफ मिल पाएगा उसे? जनाब बात ये है, ये जो ज़ीशान ढूंढी है ना, जो वकील था, इसको इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन वकला ने अपना किरदार अदा किया है। ये बात सिविल सोसाइटी ने अपना किरदार अदा किया। सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चली, हुकूमत को जो सुबकी उठानी पड़ी, पुलिस को जो मामलात उठाने पड़े, बिल आखिर DPO जो है बिहाड़ी वो भी तबादला हुआ, खुदे लाइन लगे दूसरे लफ्ज़ों में, और मासूम भाग कर सखर जा रहे थे। और जब क्योंकि केस FIO को ट्रांसफ़र हो गया तो किसी तरीके से पता चला कि जो SHO साहब हैं और ASI है ये जा रहे हैं रहीम यार खान, इन्हें रहीम यार खान से FIA ने गिरफ्तार, यानी पंजाब के दूध से नहीं निकलने दिया। देखें, अब ये अगर हुकूमत चाहे या अगर हमारे इदारे चाहें तो उस SHO को गिरफ्त में ले आए, तो जो मुल्तान के गिरदोनवा में लोग छुपे बैठे हैं, इश्तिहारी हैं, दीगर मामला आते हैं, वो क्यों नहीं मिल रहे भी इनको? बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि ये केस इतना हाई हो गया, हाईलाइट हो गया
ٹھیک ہے نا. اس کی بعد حکومت کی بھی مجبوری بن گئی, پولیس کی بھی اپنے داغ دھونے کا موقع تھا کہ جی ہمیں اب کیا کریں, بچانے کی پوری کوشش کی گئی کہ یہ تھا, اس کے منشیات بیچا گیا, فلانا کیا, لیکن حقیقت میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. بہت اچھی بات ہے. اب موصوف جناب حوالات میں اندر بند ہیں اور منت سماجت کرتے ہیں, مکافت عمل دیکھیں. کل تک جو لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے بھیجتے تھے, آج حوالات میں خود بند ہیں. انشاءاللہ یہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ پھانسی کے پھندے تک بھی جائیں گے, اور جانا بھی چاہیے. جانا بھی چاہیے. سر سیاسی استحکام جو ہے وہ نہیں آ پا رہا, عدم استحکام تھمنے کا نام ہی لے رہا. ڈی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی, کل پی ٹی آئی نے جب پشاور میں جلسہ کیا وہی سخت زبان انہوں نے بھی استعمال کی. پہلے تو سیاست بمقابلہ سیاست ہے, اب سیاست بمقابلہ ریاست ہوتا جا رہا ہے. تو یہ تو معاملہ اور خرابی کی طرف جا رہا ہے. کیا پی ٹی آئی کو ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں میرا ذاتی اپنا نظریہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں. وہ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, میں نے پہلے بھی بات کی کہ عدم برداشت ہونا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, لیکن ایسی کوئی کارروائی نہ کریں جس سے عوام میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو جائے. فوج کو بھی قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے نا سر. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ پریس کانفرنس کیوں کی گئی اور اس کی یہ ٹائمنگ کیوں ایسی سیٹ کی گئی, اور باقاعدہ یہ سارے معاملات کو لے کر تو پھر آپ ایک جلتی آگ پر پٹرول چھڑکنے والا کام کر رہے ہیں. عدم برداشت کا معاملات کریں, کوئی ایسا راستہ, کوئی ایسا سلوشن, کوئی ایسے معاملات کی طرف جائیں جس سے جو ملک ہمارا بہرا روی کا شکار نہ ہو, کہ معاملات ہو, انتشار نہ ہو, ملک کی معیشت خراب نہ ہو. ملک کہاں جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک طرف ہم افغانستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ایک اندر کے معاملات لڑ رہے ہیں, ایک طرف ہم انڈیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں, انٹرنیشنل کے لیے ہمارے علیحدہ معاملات ہیں. تو یہ چیزیں چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا. ماضی میں فوج نے بھی کچھ تجربات کر کے دیکھے, ٹھیک ہے نا. ایک زمانہ تھا کہ جب انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ ایوب خان ہمارے لیے قابل برداشت نہیں, پھر ایسا زمانہ آیا کہ جناب ضیاء الحق ہمیں برداشت نہیں, بے نظیر ہمیں برداشت نہیں, بھٹو ہمیں برداشت نہیں. ایسے ہوئے نا سر. بالکل. تو پھر یہ تجربات آپ نے کر لی, اب نہ کریں. تو اگر پھر بھی آپ تجربہ کرنے کے موڈ میں ہیں تو پھر آپ کو اس کے نتائج سنگین بھگتنے پڑیں گے. خدا را سوچیے گا, یہ وطن ہمارا ہے, یہ لوگ ہمارے ہیں, مل جل کر کوئی راستہ فہم و تفہیم کے ساتھ حل کر لیا جائے. غلطیاں ہر انسان سے ہو جاتی ہیں, اس غلطی کا ازالہ بھی ہے, اس کی معافی تلافی بھی ہے. دیکھیں نا ماضی میں ہم نے دی کہ نہیں دی, بالکل آپ نے دی ہے نا. اس لیے پھر تھوڑے سے معاملات کو نرم گوشی کے ساتھ چلا جائے, میانہ روی کے ساتھ چلا جائے, اسی میں ہماری بھی اور ملک کی بقا ہے. بہت شکریہ اجدانی صاحب. ناظرین, جیسا کہ اجدانی صاحب نے کہا کہ اگر ملک کو آگے لے کر چلنا ہے یا ملک نے آگے بڑھنا ہے معاشی سطح پر, سفارتی سطح پر, دفاعی طرح پر, تو اس کے لیے سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے یہی ہے کہ جو فریقین ہیں وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں, درمیانی راہ اپنائیں, اعتدال کی طرف آئیں. اجازت چاہتے ہیں, اگلے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.